अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में रिसेंट खबरों में ये बात आ रही है कि जी इन्होंने बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है और इन लोगों ने अपनी बातचीत जो है ना सारी बदल दी है, अपना बयानिया बदल दिया है, ये पाँव में आगे बैठ गए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान की तरफ से ये मैसेजिंग हुई है उमर अयूब के थ्रू, अलीमा खान के थ्रू लोगों को बताया गया है कि जनरल आसिम मुनीर को लेके काफ़ी एक सॉफ्ट टोन उन्होंने जो है ना अब इख्तियार कर ली है। पहले उनको जंगल का बादशाह कहा जा रहा था, इस तरीके की टर्म्स इस्तेमाल की जा रही थी, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। लेकिन अभी उमर अयूब का कहना था कि जो है सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर को और इमरान खान को आमने सामने लाके खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और ये हुकूमत की हरकतें कर रही है। अलीमा खान ने कहा कि न्यूट्रल हो जाएं आर्मी, ये इमरान खान के जो है अल्फाज हैं, जिस पर लोगों ने पूछा कि न्यूट्रल तो इमरान खान जानवर को कहते थे। इस पर भी पीटीआई ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि इस वक्त न्यूट्रल का मतलब इमरान खान का ये था कि आप अच्छाई और बुराई की तमीज़ तो रखें, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं तो इस गवर्नमेंट के पीछे लग के सारे मामला को ख़राब ना करें। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, एक तो ये चीज़ हो जाती है। अब ये एक यू टर्न बन गया है, लेकिन अंडरस्टैंड करने की चीज़ ये है कि एक्चुअल में यू टर्न लिया किसने है। हुकूमत ने हर तरीके से जो है ना वो जोर लगा दिया है कि पीटीआई को बैन किया जाए, इस जमात को दहशतगर्द जमात करार दिया जाए। इनकी हरकतें ऐसी हैं। इमरान खान को जो है गद्दार और दहशतगर्द करार दिया जाए, ख़ास तौर पर पीएमएलएन इत्तेहादी हुकूमत है, इसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। और सो फार हमने अभी शुरू से लेके अभी तक PDM-1 से ऑनवर्ड्स हमने ये चीज़ नोट की है कि पीपल्स पार्टी बहुत सेफ साइड पर खेलती है, खुद को वो ऐसी पोजीशन पर लाकर नहीं खड़ा कर रही कि जिसमें कोई वे बैक ना रह जाए। पीएमएलएन ने खुद को ऐसी पोजीशन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है कि उनके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है। तो बहरहाल अता तारर साहब ने जो है हर चीज़ पीटीआई के ऊपर डालनी शुरू की हुई थी कि उनके बैन के जो उन्होंने कहा था कि हमारे पास बहुत एविडेंस मौजूद है, जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करेंगे, हमारे पास हर तरह का सबूत है। तो वो सबूत बनाने की कोशिशें भी हो रही थी। बनू वाक़े में जहाँ पर अब DGISPR खुद आके बता रहे हैं कि शरपसंद लोग मुसल्लह अफराद आर्मी के लोग बन के वहाँ पर फिर रहे थे पीसफुल प्रोटेस्ट में और उन्होंने लोगों के ऊपर फायर किया है, वहाँ का माहौल ख़राब किया है। अता तारर ने कहा नहीं जी ये पीटीआई थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, ये इमरान खान ने किया। ये चीज़ चले थी, ये तो मुल्क के अंदर थी। बाहर जर्मनी में अफगान इमिग्रेंट्स ने जब पाकिस्तान कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक करके झंडा उतार लिया, डिसरिस्पेक्ट की, इस तरीके का मामला बनता है। अफगान बहुत क्रिटिसाइज़ हुए इस चीज़ की वजह से, पाकिस्तान ने कंडेम किया। इस पर भी अता तारर जो कि हुकूमत का हिस्सा है, आपके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उनको यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिली। डायरेक्ट ये बात की गई उनकी तरफ से कि जी हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कोई पाकिस्तानी तो नहीं इन्वॉल्व था इसके अंदर। अगर कोई पाकिस्तान का बंदा भी इस प्रोटेस्ट में झंडा उतारने में और ये सारी हरकत करने में इन्वॉल्व हुआ तो उसका हमने पासपोर्ट कैंसिल कर देना है। अब इन्वेस्टिगेट क्या ही करना था इन्होंने, इसके अंदर इन्होंने बस इस पोर्ट्रे करने की कोशिश की होगी। आई एम श्योर कि कोई दूर से भी अगर कोई पाकिस्तानी लगता हुआ बंदा भी गुजरता नज़र आता है वीडियो में तो उसको हम पीटीआई का सपोर्टर बना दें, उसको हम इमरान खान का सपोर्टर बना दें, तो उस चीज़ को भी पीटीआई का ही बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये अपनी जो है ना फाइल स्ट्रॉन्ग कर रहे थे कि किस तरह हम पीटीआई को बैन करने की बात को जस्टिफाई कर सकें। इस तरह की सारे बयानबाजी के बाद हुकूमत अब आती है और कहती है जी पीटीआई के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप बताएं कि यू टर्न क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का है, या फिर इस हुकूमत का है। ये जिस तरीके से इन लोगों ने पूरी अपनी बातचीत ही पलट दी है। पीपल्स पार्टी कह रही है अगर इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा करेगी, अपना किरदार अदा करेगी। क्या वो किरदार होगा? क्या आप जो है वो शहबाज शरीफ को कूल डाउन करेंगे या इमरान खान को ऑफ़र करेंगे कि चलें जी आप जरदारी साहब की कुर्सी ले लें, हम अपने इसको हटाते हैं अपने बंदे को, ये बातचीत आप करेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई को बहुत देर से अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी। उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि पीटीआई को जो है ना हम अपने साथ मिला लें, लेकिन वही बात उन्होंने जो है पीएमएलएन के साथ एंड पर जाकर जो है वो मामला अपने सेट किए और उनको पहले ही पता था पीपल्स पार्टी को कि एंड पे हमने पीएमएलएन के साथ ही जाना है। लेकिन स्टिल पहले वो पीएमएलएन को जो है उसके नीज के ऊपर लेकर आए, पहले वो घुटनों पर लाए हैं, किसी मिनटों पर आए, वो अपनी सारी शराइत मनवा के उसके बाद वो हुकूमत कर रहे हैं और सेफ साइड के ऊपर हुकूमत हो रही है। तो पॉइंट मेरा ये था कि ये जो बातचीत हो रही है कि यू टर्न ले लिया इमरान खान ने, ये कर दिया वो कर दिया, तो पहले देख लें कि यू टर्न हुकूमत का है या पीटीआई का है। आदत पड़ी हुई है ना कि जो कह दिया, जो बात हो गई उसी को पकड़ लिया। तो हुकूमत की ये जो चेंज ऑफ टोन है इसकी क्वेश्चनिंग कौन करेगा? सही हुकूमत की जो है दूसरी तरफ जमात इस्लामी के साथ एक जो है वो सेटिंग नज़र आती है
کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا جو ہے اس کا انفلوئنس کم کرنے کے لیے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کو کھڑا کر دیا گیا ہے. جماعت اسلامی کی طرف سے جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہی نظر آتی ہے. جو انہوں نے لوگ گرفتار کیے تھے جماعت اسلامی کے, اب وہ بھی حکومت ریلیز کر دے گی. 3 دن کا ان کو ایک سلاٹ بھی دے دیا کہ جی آپ آرام سے ٹوئن سٹیز میں جو ہے وہ دھرنا دیں, سکون کریں آپ, اور اس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو حکومت اپنا ہر طرح کا ہتھ کنڈا آزما رہی ہے, مذاکرات کی کوشش کر رہی ہے. کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پھر سے الیکشنز ہو جائیں گے یا پھر سے جو ہے ہماری حکومت کو گرا دیا جائے گا, ہماری کوئی ورتھ نہیں رہ جائے گی. پی ایم ایل این کو تو ابھی تک عادت پڑ جانی چاہیے. الیکشنز کی بات پاکستان تحریک انصاف اب بار بار کر رہی ہے. ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے وہ کہتے تھے جی ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں, ہمیں جو ہے نا واپس ہماری پوزیشنز دیں جو ایکچوئل ہم ڈیزرو کرتے تھے, ریزرو سیٹس کا معاملہ تھا وہ واپس ان کو مل گئی. تو وہ چیزیں اب سائڈ پر ہو گئی ہیں. اب یہ نیو الیکشنز چاہتے ہیں. ٹھیک, پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے, کیوں حکومت کیوں چاہے گی بھی حکومت کو, مشکل سے تو ان کو یہ جو ہے سیٹس ملی ہیں, یہ حکومت ملی ہے, سیٹس تو نہیں ملی ان کو, حکومت ملی ہے. تو پی ٹی آئی کی اس وقت نئی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی پھر سے الیکشنز ہونے چاہیے. اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ پلیز بھی ایڈ کریں ساتھ, رسپیکٹ فلی ایڈ کریں, کیونکہ عوام کے جو ہے وہ ٹیکس منی لگے گی. پہلے بھی کروڑوں لگتے ہیں اور رزلٹ زیرو ہوتا ہے, اور وہ کروڑوں آدھے کہاں جاتے ہیں یہ بھی نہیں پتہ لگتا. ٹھیک ہے, بیچ میں اربوں کی جی آپ سیکیورٹی بھی ڈال رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ وہاں پہ جو ہے وہ سرویلنس کے لیے جو ہے وہ آپ کیمراز سی سی ٹی وی کیمراز کو بھی ڈال رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بعد میں لگتا وقتا کچھ نہیں, کہاں پیسے جاتے ہیں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. عوام گھروں سے نکلتی ہے, اپنی جان خطرے میں ڈالتی ہے. خاص طور پہ جو 8 فروری کے الیکشنز تھے وہ مثال ہیں. وہ ایون انڈیا جیسے جو آپ کا ملک ہے جو رائیول ہے وہ تعریف کر رہا ہے کہ جی پاکستانیوں نے کمال کر دیا جس طریقے سے لوگ الیکشنز پر نکلے تھے. اور ہم نے پھر ان کے الیکشنز میں بھی وہی والے سینز دیکھے کہ لوگ تھوڑے موٹیویٹڈ تھے, انڈین پبلک پاکستان کی پبلک کو دیکھ کے کہ یار اتنے برے حالات میں اگر یہ لوگ نکل سکتے ہیں تو ہم بھی نکل سکتے ہیں. اور وہ نکلے, انہوں نے ووٹ کے تھرو جو ہے اپنا میسج کنوے کیا پوری دنیا کو, اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کو, نریندر مودی صاحب کو, بی جے پی کو جو اسٹل سفر کر رہی ہے. تو ابھی پھر سے الیکشنز کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کی عوام کیا اسی نمبرز پر نکلے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو پھر سے وہ ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گی؟ کیا یہ کانفیڈنس عوام کے اوپر ان کا ٹھیک ہے؟ کیونکہ پروٹیسٹ کے دوران ہم نے بہت دفعہ یہ چیز دیکھی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اینڈ ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ سائڈ پر ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں گئی, سپورٹ موجود نہیں ہے لوگوں کے لیے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو اتنا بھروسہ نہ کریں, یو گیو اینڈ یو ٹیک. ٹھیک ہے جی, گیو اینڈ ٹیک کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. حکومت تو اس نے کچھ نہیں دیا عوام کو. پاکستان تحریک انصاف نے کیا دیا ہے عوام کو ابھی تک؟ عوام نے بہرحال پی ٹی آئی کو بہت کچھ دیا ہے. عوام اس وقت بہت سٹرگل کر رہی ہے اور ایک بہت سٹرونگ نیریٹو کو لے کر چل رہی ہے جو 76 سالوں میں کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکا, اور وہ ہے سویلین اسٹیبلٹی اور سویلین سپیریورٹی. یہاں پر جو سیاست دان ہے اس کی عزت بنے, جو سویلین ہے وہ ٹاپ پر ہو, بجائے اس کے جو 76 سالوں سے آپ سسٹم دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن عمران خان کی جو جنرل عاصم منیر کے ساتھ سافٹ ٹون ہم نے ابھی دیکھی ہے, وہ اس چیز کو بھی نگیٹ کرنا شروع ہو گئی ہے کہ کیا عمران خان پھر سے سیم پیج پہ آنے کی بات کر رہے ہیں. بٹ ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان ہمیشہ سے جنرل عاصم منیر کو لے کے اتنے اسٹرکٹ نہیں تھے. عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں, یہ بات 2023 کی ہے, کہ میں جنرل عاصم منیر کو جو ہے اقتدار میں آ گیا تو ہم مل کے کام کریں گے. ہمیشہ سے ان کا جو ایک کرٹیسزم کی جو ان کی توپ ہے نا, اس کا رخ باجوہ صاحب کی طرف رہا ہے, اس کا جو ہے وہ فیض حمید صاحب کی طرف رہا ہے. تو وہ جنرل عاصم منیر کی طرف تب آئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ میری کسی بھی جو سٹرگل ہے اس کو بیک نہیں کیا جا رہا, میری کسی بات کو نہیں سنا جا رہا, حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے, ہر طرح کی بیجا چیز کرپشن میں جو ہے حکومت سپورٹ ہو رہی ہے. تب جا کے پھر ایک جو ہے نا ہم نے اسٹرکٹ پوائنٹ آف ویو اور ایک اسٹرکٹ ٹون ہم نے عمران خان کی دیکھی تھی اس آرمی کی لیڈرشپ کو لے کر. تو ہمیشہ سے پرسنل گراؤنڈز کے اوپر جنرل عاصم منیر کی شروع سے عمران خان کے ساتھ کوئی خاص مسائل موجود نہیں تھے. عمران خان نے ان کے بارے میں سافٹ ٹون میں بات کی ہوئی ہے, یہ نئی بات نہیں ہے, یہ یوٹن نہیں ہے. ہاں جی, حکومت کا یوٹن ہے. جب آپ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کو بین کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو اب کریں نا, گراؤنڈ سٹینڈ کریں اپنا, جو آپ باتیں کر رہے تھے. ایکچوئل میں پی ایم ایل این کی یہ فیس سیونگ ٹیکنیک ہے, سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے کچھ خاص ان کے ساتھ. پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے شہید رحمان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم کسی بھی غیر آئینی عمل میں جو ہے نا حصہ نہیں بنیں گے. کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, اسیس کیا جائے گا معاملات کو, پھر ہم اس طرح کی چیز کے اوپر سوچیں گے. تو انٹرنیشنل لا بھی یہی کہتا ہے, صرف ڈفرینس آف اوپینین کے اوپر, کہ کسی بندے نے ایسی بات کر دی جو آپ کو اچھی نہیں لگی, آپ کا دل دکھ گیا, تو آپ نے کہا نہیں جی میں تو سیاسی پارٹی کو بین کروں گا. ایسے معاملات نہیں چلتے سر. تو پی ایم ایل این یہ عطا تارڑ صاحب کا بلائیں نا, پوچھیں ان سے, اتنے آپ نے ایویڈنس اکٹھے کیے تھے, کہاں گئے ہیں؟ اب آپ کون سے مذاکرات کی بات کریں اور کیوں کر رہے ہیں مذاکرات کی بات؟
اب آپ کیوں جو ہے اس چیز سے ہٹ رہے ہیں کہ آپ دہشت گرد جماعت جس کو آپ قرار دے رہے تھے کہ دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح کی گورنمنٹ ہے؟ صحیح ہو گیا۔ خیر نیو الیکشنز کی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بات کی جا رہی ہے، پہلی دفعہ جب الیکشنز ہوئے 8 فروری کو، تب عمران خان بہت کانفیڈنٹ تھے کہ عوام بتائے گی کہ عوام چاہتی کیا ہے، اور عوام عمران خان کی حکومت چاہتی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈرز جو ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے، ایون عوام جو ہے وہ ایک سرٹن لیول کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ ریزرویشنز رکھتی تھی، کیونکہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگا دی گئی تھیں، بہت زیادہ معاملات تھے جن کو وہ آبزرو کر رہی تھی، بٹ اسٹل لوگ اپنے گھروں سے نکلے، انہوں نے ووٹ ڈالے۔ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بہت کانفیڈنٹ ہے کہ الیکشنز پھر سے کروائیں، ہم پھر سے دکھائیں گے کہ جی کس طرح ہم جیتتے ہیں۔ تو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، اوور کانفیڈنس جو ہے نا اٹ کلز دا ون۔ ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی عوام کو آپ نے کیا دیا ہے، آپ کی حکومت نے کیا دیا ہے۔ آپ اپوزیشن کے اندر موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، اور وہاں پر خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا فیل کرتی ہے۔ صحیح ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہیں۔ عوام کی جب بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ سارے پولیٹیشنز کے اوپر نکلتی ہیں، بٹ دین اگین ایک امید تو موجود ہے، بٹ اس کی بھی گارنٹی عوام مانگے گی کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جی یہ فیئر الیکشنز ہوں گے، اس کے اندر جو ہے کوئی بھی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی۔ اور اگر عمران خان جیت جاتے ہیں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آ کے کہیں گے کہ نہیں جی ہم ان الیکشنز کو نہیں مانتے، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے، ان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ تو ہمیشہ سے جو ہے یہی کہا جاتا ہے نا، جو سی پارٹی ہارتی ہے وہ کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ خیر اگلی دفعہ پیپلز پارٹی تو پھر سے یہی ہے، پیپلز پارٹی اپنی جگہ بنا لے گی۔ پی ایم ایل این نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، بہت بات ہوئی ہے اس کے اوپر۔ پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 میں وزیر اعظم کی کرسی شہباز شریف کا لینا اس وقت کا تو ان کا مزہ تھا، ان کا شوق تھا، لیکن فیوچر کے لیے آپ نے یہ فیصلہ بہت کوئی فائدہ مند نہیں جو ہے وہ آپ کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ بہرحال رؤوف حسن جو ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ 30 جولائی تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ارکان ہیں ان کی ابڈکشنز، ان کی گرفتاریاں ابھی تک موجود ہیں، وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جو شہباز گل کے 2 بھائی تھے وہ ان کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کی بجلی مفت نہیں ہوتی، 35 سال کے بل دکھا سکتا ہوں، یہ خواجہ آصف نے کہا ہے۔ کرٹیسزم ہو رہا تھا اس بات کے اوپر کہ جی ان کی بجلی مفت، ان کا پیٹرول مفت، ان کی ساری حرکتیں جو ہیں سکون میں، اور پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے۔ اس کا جواب خواجہ آصف نے دیا ہے۔ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ پنجاب حکومت جو اس طرح کی انپریسیڈنٹڈ جو سفرنگ عوام کی چل رہی ہے، اتنی سخت حالات پاکستان کی عوام پہ میرا نہیں خیال ریسنٹلی کبھی آئے ہیں، تو ایسے حالات میں جب پنجاب کی حکومت لگژری گاڑیوں اور لگژری گھروں کے لیے بل پاس کرتی ہے، بجٹ پاس کرتی ہے، سوری بل نہیں، بجٹ پاس کرتی ہے اربوں کے، اس کا جواب دیں پہلے آپ۔ اور یہ جو اسپیکر کے لیے ابھی 10 کروڑ کی لینڈ کروزر اور 7 ویگو ڈالے تو فارچونرز آ رہی ہیں، اس کا پیٹرول پہلے تو ایک گاڑی آپ بتائیں نا، اور ریزن یہ دیا گیا کہ جی وہ بیچارے اسپیکر صاحب کے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے تو 10 کروڑ کی لینڈ کروزر اور 2 ویگو آئیں گی، کیونکہ سیکیورٹی بھی چاہیے اور ان سب کا پیٹرول بھی مفت۔ تو آپ سب سے پہلے اس کا جواب دیں کہ ان کے پیٹرول مفت اور ان کی بجلی مفت ہے یا نہیں۔ صحیح، تو عوام کی ریپرزنٹیٹیو یہ حکومت ویسے ہی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ریپرزنٹیٹیو ہیں، عوام الیکٹڈ جو ہے وہ الیکٹڈ ان کا نمائندہ حکومت کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، تو پہلے یہ زبردستی آ کے بیٹھے ہیں، عوام کہتی ہے ہم نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا، اور ان کی حرکتیں بھی ایسی ہیں۔ جس طریقے سے ایک کینبل کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ کینبلزم ہے یہ پنجاب حکومت کی طرف سے اس لیول کی، اس وقت کرپشن اور اس لیول کے اتنے بڑے بڑے بجٹ پاس کرنا یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے، اور اس طرح کی ان کی حرکتوں سے پتہ لگتا ہے کہ سچ میں یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف کے بجٹ کی آپ مثال لے لیں کہ بجٹ جو ہے وزیر اعظم آپ کے سامنے آ کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے بنایا ہے، وہ ایک ہے تو فورن اینٹی، بے شک آپ کو پیسے دیتی ہے، وہ بجٹ نہیں بنا سکتی، لیکن وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، اتنا انہوں نے نارملائز کر دیا ہے فورن انٹرفیئرنس کو۔ صحیح، تو اور اس بجٹ کے اندر آپ دیکھ لیں عوام کے لیے کیا سکون ہے، اس میں عوام کے لیے کیا آسانی ڈالی گئی ہے، کوئی بھی نہیں، دیر از نتھنگ فار دا پیپل۔ اور پی ٹی آئی کے نیو الیکشن ڈیمانڈ جو ہے وہ عوام کے لیے بھی ٹف ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ٹف ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو اتنا ایزی نہ لیں، اتنا کانفیڈنٹ نہ ہو، 8 فروری کی طرح جو ہے نا چیزیں پھر سے نہیں دہرائی جائیں گی، ضروری نہیں ہے کہ عوام اسی نمبرز پر نکلے اور اسی طریقے سے اتنے ہی انتھوزیازم سے آپ کو سپورٹ کرے۔ آخر میں اچھی خبر، عمران خان کے بیٹوں کی کرکٹ میں انٹری، جمائمہ گولڈ سمتھ جو کہ عمران خان کی فرسٹ وائف ہیں، انہوں نے پکچرز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ عمران خان کے دونوں بیٹے سلیمان خان اور قاسم خان کی جو ہے وہ تصویریں شیئر کی گئیں، جمائمہ نے ان پوسٹ پر دونوں صاحبزادوں کو کرکٹ کٹ جو ہے وہ پہنے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کی کیپشن جو انہوں نے لگائی تھی وہ تھا جی مین آف دا میچ ان کے بیٹے کے لیے۔ اٹس اے ویری نائس سائٹ، اٹس اے ویری گڈ سائٹ۔
अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करें, इस तरह से जो है ना आपका जो क्रिटिसिज्म होता है ना वो वैलिड हो जाता है। अगर आप अच्छी चीज़ को भी अप्रिशिएट नहीं करते तो फिर आपकी हर तरह की क्रिटिसिज्म, चाहे आप पीएमएलएन के सपोर्टर हैं, पीपल्स पार्टी के हैं या फिर आप न्यूट्रल हैं, आपका हर तरह का आर्ग्यूमेंट जो है वो वीक है। सही। तो इमरान खान एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके बेटे उन्हीं के जो है ना फुटस्टेप्स फॉलो करते हुए क्रिकेट में गए हैं, सियासत में नहीं गए। सियासत में लगे जो है बहुत कुछ मिल सकता है। इसकी मिसाल तो आपके मुल्क के अंदर डायनेस्टी पॉलिटिक्स में मिल जाती है। हर बंदा सियासत में मौजूद है। पीपल्स पार्टी को देखें, इट्स अब इसके बारे में आप क्या ही कहें। बहरहाल ये मिसालें मौजूद हैं, भुट्टो फैमिली के अंदर हैं, शरीफ फैमिली के अंदर है, सारे के सारे लोग जो है ना वो आपके इस वक्त सियासत में भी मौजूद हैं। भुट्टो नहीं मरता, आवाम मरती रहती है। लेकिन इमरान खान के बेटे जो हैं वो क्रिकेट में गए हैं। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और ये बहुत अप्रिशिएटेबल चीज़ है भी। ऑक्सफोर्ड चांसलर के लिए भी इमरान खान जो है ही इज़ रनिंग फॉर दैट। और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि जी इमरान खान की डिग्री को खास अच्छी नहीं है, ये है वो है। आप मुझे पाकिस्तान के किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तो मैं आपसे बात नहीं करती, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं मिलेगा। आप किसी एक मिनिस्टर की ही उठा के मुझे कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी दिखा दें कि वो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए रन कर सके। सही। तो इमरान खान इफ़ ही इज़ रनिंग फॉर दैट, ये एक प्रिविलेज है आपके लिए, एक्सेप्ट कर लें इस चीज़ को। इतना भी हेटर नहीं होना चाहिए, इतनी पोलराइजेशन और नफरत अच्छी नहीं होती। पॉलिटिकली चार्ज इनफ नहीं है होना, पॉलिटिकली अवेयर भी होना चाहिए और पॉलिटिकली आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें जो सर्टन एथिक्स है उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो इमरान खान की टू रन एज अ चांसलर फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे हालात में जब आपके अपने मुल्क की कोई यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं आती, ये एक अचीवमेंट है। इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। वो जीत जाए फिर तो क्या ही बात है, लेकिन अगर वो जीतते नहीं भी हैं तो सिर्फ इस हद तक भी चीज़ें जो है ना आपको प्राउड करनी चाहिए। लेकिन हम अपनी इस डिवीज़न में जो है ना, मेरा ख्याल है वी हैव गॉन मैड। डिवीज़न से आज तक कोई भी मुल्क जो है ना वो स्टेबल नहीं हो सका। यूनिटी रखें, अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट किया करें किसी भी साइड से आ रही हो। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।